اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں رمضان کے روزوں کے ساتھ دعا کا تذکرہ کیا۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، فرمایا کہ اے نبی آپ ان سے یہ کہہ دیجئے کہ جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ ان کو بتا دیں کہ میں تمہارے قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب کوئی مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعوت کا، اس کی دعا کا جواب دیتا ہوں۔ دعا اور رمضان یہ دونوں ساتھ ساتھ ہیں۔ جہاں اور دیگر معاملات میں ہمارے اندر کمی واقع ہوئی ہے، دین کے معاملات میں، نماز میں، روزے میں، تلاوت میں، وہیں ایک بہت بڑی عبادت ہے دعا، اس میں بھی لوگ پیچھے ہٹ گئے ہیں۔ اور شیطان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ آپ کو کوئی دوسرا آلٹرنیٹ دیتا ہے تاکہ آپ اصل کو چھوڑ کر اس متبادل میں مشغول ہو جائیں، کیونکہ اگر آپ کے پاس آلٹرنیٹ نہیں ہوگا تو پھر آپ اسی اصل پہ قائم رہو گے۔ حکومت جب کوئی سڑک بناتی ہے، بلکہ پہلے سے جو سڑک ہے اس میں ریپیئرنگ کا کام کرتی ہے، تو لوگوں کو متبادل راستہ دیتی ہے۔ لکھا ہوتا ہے نا کہ آگے کام ہو رہا ہے، ہم معذرت خواہ ہیں، متبادل راستہ۔ وہ کچے میں ہوتا ہے متبادل، وہاں آپ اتار کے تھوڑا سا آگے ٹرن ماریں گے تو دوبارہ ہائی وے پہ چڑھ جائیں گے آپ۔ یہ متبادل راستہ گورنمنٹ کیوں دیتی ہے؟ اس لیے کہ نہیں دیں گے نا تو ایسا نہیں ہوگا کہ لوگ وہاں کھڑے رہیں قیامت تک کہ آگے چونکہ سڑک پہ کام ہو رہا ہے، یا لوگ واپس چلے جائیں، ایسا بھی نہیں ہوگا۔ واپس جانا شروع کریں، اتنی لمبی ٹریفک کی لائن لگ جائے گی، پھر آپ 2 گھنٹے کا سفر کر چکے ہیں تو واپس کون مڑے گا بھائی؟ نتیجہ یہی ہوگا کہ اسی ریپیئرنگ والے راستے پر ہی لوگ گاڑیاں لے کے چڑھ جائیں گے۔ تو اس لیے جب بھی کسی ٹریک پر سے لوگوں کو اتارنا ہوتا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ دوسرا متبادل راستہ دیا جائے ان کو۔ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ یہی کام شیطان کر رہا ہے، کیونکہ شیطان بہت ہی ہوشیار ہے۔ شیطان جو ہے نا وہ بہت بڑی فلم ہے۔ تو وہ کیا کرتا ہے کہ بے دین کو تو ایسا کرتا ہے کہ جو جائز خواہشات ہیں ان سے ہٹا کے حرام خواہشات کی طرف لے کر جاتا ہے، حالانکہ وہ خواہشات کی نوعیت ایک ہی جیسی ہوتی ہے۔ آپ کو بھوک لگ رہی ہے تو بھائی چوری کر کے بھی روٹی کھا سکتے ہو، اور جیب میں پیسے ہیں اس طرح بھی کھا سکتے ہو۔ چوری کرو گے ایک دفعہ آسانی ہوگی، لیکن ہمیشہ پھر چوری کرنی پڑے گی، ہر دفعہ کی ٹینشن۔ اور اگر پیسے کما لو گے تو ایک دفعہ کی ٹینشن ہے، لیکن ہمیشہ پھر عزت کے ساتھ خرید کے ساری زندگی کھاتے رہو گے۔ اب بھوک تو پوری کرنی ہے نا، تو شیطان کیا کرتا ہے، چور کو حلال راستہ سے ہٹا کے حرام بتاتا ہے، جس میں ٹینشن بھی زیادہ، ڈپریشن بھی، ضمیر بھی ملامت کرے گا، عزت کا جنازہ بھی نکلے گا۔ تو بے دین آدمی کو شیطان حلال خواہشات سے ہٹا کر کس طرف لاتا ہے؟ بولے نا یار، حرام۔ وہ نکاح سے ہٹائے گا، زنا کی طرف لائے گا۔ تو ہر چیز میں ایسا ہی کرے گا شیطان۔ دیندار آدمی کو، جو دین کو فالو کر رہا ہے، دین پہ چلنا چاہتا ہے، اسے شیطان سنت سے ہٹا کے متبادل راستہ بدعت والا دے گا، یا وہ بدعت نہ بھی ہو لیکن وہ سنت جیسی اس میں روحانیت نہیں ہوگی، ایسا راستہ دے گا شیطان اس کو۔ سمجھ میں میرا خیال آ رہی ہے بات؟ تھوڑی کہ ہمیشہ سمجھ میں نہ آئے، کبھی کبھی آتی بھی ہے۔ تو ہمیشہ ایسا راستہ دے گا جو یا تو بدعت ہوگا وہ راستہ، یا اس میں بدعت نہ بھی ہو تو کم از کم جو سنت میں روحانیت تھی وہ اس راستے میں نہیں ہوگی۔ دعا کے معاملے میں بھی شیطان نے یہی کام کیا ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے پیغمبر آئے، پھر آج تک جتنے بڑے بڑے علماء، صلحاء، اولیاء، وہ اپنے تمام کاموں میں دعا کو بہت زیادہ فوکس کیا کرتے تھے کہ ہاتھ اٹھا کے اللہ سے گڑ گڑا کے دعا مانگی جائے۔ شیطان نے کیا کیا؟ دعاؤں سے ہٹا کے
لوگوں کو وظیفوں پہ لگا دیا ہے. میں نہیں کہہ رہا وظیفے حرام ہے ناجائز ہے, اس میں وہ روحانیت بولو نہیں ہے. اتنی دفعہ یہ پڑھ لو, اتنی دفعہ یہ پڑھ لو تو یہ ہو جائے گا, اتنی دفعہ یہ کر لو تو یہ ہو جائے گا, یوں کر کے پڑھ لو گے تو ایسے کام ہو جائے گا, یوں کرو گے تو 4 ہو جائیں گی, اس طرح کرو گے تو 3 ہوں گی. شادیوں کی بات نہیں کر رہا, کچھ اور. اب آپ لوگ آٹومیٹک ہو گئے ہیں, اب شادی کا لفظ زبان سے نکالنے کی ضرورت ہے ہی نہیں. اب یہ مثال ہو گئی ہے, کسی نے کسی بھوکے سے پوچھا 2 اور 2 کتنے ہوتے ہیں, کہتا 4 روٹیاں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نا, تو وظیفے یہ پڑھ لو تو یوں ہو جائے گا, یوں کر لو تو یوں ہو جائے گا, ایسا کر لو تو یوں ہو جائے گا, 636.3 دفعہ پڑھو گے تو یہ والا کام ہوگا. رسالے چھپ رہے ہیں. یہ پہلے میں تو اس موضوع پر بہت بیان کرتا تھا, اب بہت عرصے سے میں نے یہ موضوع چھوڑ دیا تھا, لیکن نئے نئے لوگ بھی آتے ہیں, پھر رمضان میں لوگ دعاؤں سے غافل بھی ہو جاتے ہیں, تو اس لیے میں نے سوچا کہ آج میں اس پرانے مردے کو دوبارہ اکھیڑوں گا, دوبارہ کھڑا کروں گا میں اس پرانے ٹاپک کو. تو زیادہ زور دعاؤں کے بجائے کس پر ہے؟ وظیفوں پہ. نظر آتے ہیں لوگ, کوئی فجر کے بعد بیٹھے ہوئے اللہ اللہ کر رہے, آدمی کہتے ہیں یار ماشاءاللہ ابھی قیامت قریب نہیں ہے, اتنے نیک لوگ دنیا میں ہیں جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کا نام لیتے ہیں. جب آپ تہ میں جاؤ گے تو پتہ چلے گا کسی نے یہ وظیفہ بتایا ہے, اتنی دفعہ یہ پڑھو, فلاں کام کے لیے بتایا ہے. جیسے ہی کام ہوگا یہ بندہ مارکیٹ سے شارٹ ہو جائے گا. اللہ اور بندے کا جو تعلق ہے نا, اللہ یہ قائم کرنا چاہتے ہیں. اسلام کا حاصل کیا ہے, خلاصہ کیا ہے؟ انسان کا تعلق ہو جائے کس کے ساتھ؟ اپنے رب کے ساتھ. یہ تعلق جتنا دعا سے ہوتا ہے اتنا دنیا میں کسی چیز سے نہیں ہوتا. براہ راست آپ اللہ سے خطاب کر رہے ہوتے اس میں. تو شیطان نے کیا کیا, دعاؤں سے ہٹا کے کس میں لگا دیا؟ وظیفوں میں. وہ بھی دعا ہی ہوتی ہے وظیفہ بھی, لیکن اس میں جذبہ دعا والا نہیں ہوتا. وہ پڑھا جاتا ہے, مانگا نہیں جاتا. کہتے ہیں کتنا وظیفہ پڑھ لیا, دعا میں یہ نہیں کہتے کتنی پڑھ لی, کتنی مانگ لی. یہ بہت بڑا فرق ہے. اور کمال کی بات ہے, قرآن و سنت میں جو پیغمبروں کی دعائیں ہیں ان کو بھی ہم نے وظیفے بنا کے پڑھنا شروع کر دیا ہے, وہ بھی مانگی نہیں جا رہی. یونس علیہ السلام اللہ کی اجازت کے بغیر اپنی قوم کو چھوڑ کے نکل گئے. اللہ کی طرف سے آپ کو تنبیہ ہوئی, سمندر میں ڈالے گئے, مچھلی نے آپ کو نگل لیا. تو اب وہاں یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں بیٹھ کر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ دعا مانگی تھی, جس کے یہ الفاظ تھے. یہ دعا تھی, اے اللہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے, سبحانک تو ہر عیب سے پاک ہے. کیا مطلب؟ میرے ساتھ جو یہ کچھ ہو رہا ہے یہ تیرا قصور نہیں ہے, کیونکہ تو ہر عیب سے پاک. یہ تو نے غلط نہیں کیا. انی کنت من الظالمین, میں ہی کیا ہوں, میں ہی غلط ہوں, مجھ سے ہی غلطی ہوئی ہے. تو یہ الفاظ میں کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ میری غلطی کو معاف کر دے, یعنی بزبان حال یہ میسج تھا نا. یہ چھپی ہوئی دعا ہے اس کے اندر کہ اے اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے, تو نے ظلم نہیں کیا, غلطی کس کی ہے؟ میری ہے, میں اپنی غلطی کا اعتراف کرتا ہوں. کیا مطلب؟ مجھے اس مصیبت سے نکال دے. فاستجبنا له فاستجاب له فنجیناہ من الغم, ہم نے دعا کو قبول کیا اور ان کو اس غم سے نکالا ہے ہم نے. خواتین بازار جاتی ہے یا ڈاکٹر کے پاس چلی جاتی ہیں تو 2-3 نمازیں چلی جاتی ہیں. خواتین قضا نمازوں کے بارے میں بہت کمزور ہیں. بالکل صحیح کہا. خواتین ڈاکٹر کے پاس جا کے نمازیں ضائع کر دیتی ہیں. خواتین شاپنگ میں جا کے, وہ خواتین جو میرا بیان نہیں سن رہی ان کی بات کر رہا ہوں. یہ بہت بڑا جرم ہے بھائی. اسلام میں توحید کے بعد نماز سے بڑا کوئی حکم نہیں ہے. کسی قیمت پہ نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں, چاہے شاپنگ پہ جائے چاہے پارک میں جائے. اب پارکوں میں ہوتا کیا ہے, خواتین کہتی ہیں ہمیں مسجد میں تو گھسنے نہیں دیا جاتا, تو پارک میں جگہ نہیں ہوتی تو نماز قضا کر لیتی ہے. بھائی آپ مسجد میں کیوں گھسنے نہیں دیا جا رہا آپ کو؟ آپ جائیں امام صاحب سے بولیں کہ امام صاحب پھر اپنا گھر کا کمرہ دے دو, میں وہاں نماز پڑھ لوں. تو میں نے تو نہیں دیکھا کہ ائمہ کرام کی میجورٹی ایسا کرتی ہو, لیکن بعض مسجدوں میں نہیں گھسنے دیتے. یہ بالکل غلط کرتے ہیں. جو عورت نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آ رہی ہے اس کو روکنے کا کسی کو بھی حق نہیں ہے.
تو وہ وضو کرے, اپنا نماز پڑھ لے وہ, اور اگر پارک ہی میں کوئی جگہ ہے تو وہاں پڑھ لیں. لیکن یہ کوئی عذر نہیں ہے کہ جی جگہ نہیں ہے. مٹی بھی پاک ہوتی ہے, آپ مٹی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھ لیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ پانی نہیں ہے, آپ پانی جو پینے کا پانی ہے نا اس سے وضو کر لیں آپ. خواتین کہتی ہیں پردے کی کوئی جگہ نہیں ہے, تو اسلام میں نماز کا حکم پردے سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے. وضو کے لیے چہرہ کھولنا پڑے گا تو کھولے گی عورت اپنا چہرہ. کوشش کریں حتی الامکان مردوں سے دور جائیں, لیکن کوئی بھی جگہ نہیں ہے تو چہرہ کھولنا پڑے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ ایسی نوعیت آتی نہیں ہے, لیکن اگر آ جائے تو میں نماز کی اہمیت بتانے کے لیے بتا رہا ہوں کہ اگر ایسی نوعیت آئے نا تو بھی عورت کو نماز پڑھنی ہے. نماز نہیں چھوڑ سکتی کسی قیمت پہ, نہ مرد چھوڑ سکتا ہے اور نہ عورت چھوڑ سکتی. اور نمازی کا پتہ ہی ایسے موقع پہ چلتا ہے, سفر میں نماز چھوڑ رہا ہے کہ پڑھ رہا ہے, جہازوں میں نماز چھوڑ رہا ہے کہ پڑھ رہا ہے, ٹرین میں نماز چھوڑتا ہے کہ پڑھتا ہے, اور شاپنگ میں کے لیے جاتے ہوئے نماز چھوڑتا ہے کہ پڑھتا ہے. وہاں تو پتہ چلتا ہے نمازی کا. لوگ سمجھتے ہیں نماز پڑھنا فارغ لوگوں کا کام ہے, جن کا کوئی کام دھندہ نہیں ہے تو چلو نماز پڑھ لو. نماز مصروف لوگوں کا کام ہے. ٹرین میں جگہ نہیں ہے تو جگہ کیا, 2 پاؤں رکھنے کی جگہ ہونی چاہیے. کہہ رہے ہیں ٹرین میں اگر جگہ نہ ہو تو نماز کہاں پڑھیں؟ نماز کے لیے اتنی جگہ چاہیے جتنی جگہ آدمی کو کھڑے ہونے کے لیے چاہیے. تو آپ خود کہاں سے ٹرین میں آ گئے جو جگہ نہیں تھی؟ تو آپ کھڑے ہو, قبلے کی طرف رخ کر کے نیت باندھ لیں, رکوع میں تھوڑا سا جھک جائیں, سجدے کی جگہ ہے تو ٹھیک ہے, نہیں تو تھوڑا سا زیادہ جھک جائیں. سمجھتے ہو؟ تو بس اس طرح سے ہو جاتی ہے. ہم نے تو ہمیشہ ٹرینوں میں نماز پڑھی, ہمیں تو کبھی نہیں لگا کہ یار ٹرین میں جگہ نہیں. آپ کہہ سکتے ہو صاحب آپ تو بزنس کلاس میں جا رہے ہو نا. بھائی بزنس کلاس میں جاؤ یا اکنامک, وہ جو کیا کہتے ہیں اس کو, وہ جو ہم تو سپر ایکسپریس اسی میں جاتے تھے. سپر ایکسپریس میں سرگودا جاتے تھے نا, کھچا کچ بھری ہوئی ہوتی تھی, کھڑکی سے باز دفعہ گھسنا پڑتا تھا ٹرین میں, تو وہیں کھڑے ہو کے نماز پڑھتے تھے ہم. سمجھتے ہو؟ تو جو پڑھنے والا ہوتا ہے وہ جگہ بنا لیتا ہے, پڑھ لیتا ہے. جو نہیں پڑھنے والا, 5 قسم کے کام ایسے ہیں جو اللہ کے بندوں پر فرض ہے خالصتاً. کس کے لیے؟ اللہ کے. نمبر 1 نماز. آپ مجھے بتاؤ نماز جیسی عبادت آپ کو دنیا میں کسی مذہب میں نظر آتی ہے کیا؟ جس میں آپ دانت صاف کریں, لباس کو پاک کریں, ٹائمنگ بھی کتنی بہترین, صبح صبح آپ اٹھیں. جس بہانے مسلمان کو صبح اٹھنا پڑتا ہے, میڈیکلی دیکھا جائے کوئی انگلی اٹھا سکتا ہے اس کے اوپر؟ نماز کا ٹائم ایسا رکھا ہے جو میڈیکلی انسان کی صحت سے میچ, بولو نا, نہیں ہوتا. کوئی کہہ سکتا ہے, بلکہ ڈاکٹر سے پوچھیں گے یار سب سے بہترین ٹائم صبح اٹھنے کا کون سا ہے؟ صبح کا ٹائم. اور تہجد میں اٹھے تو اور اچھا ہے. اسلام نے اگر رات کو 2 بجے یا 2:30 بجے نماز رکھی ہوتی, بہت سے ڈاکٹروں کو اشکال ہو سکتا تھا, بھئی یہ ٹائم ایسا رکھا ہے تو گہری نیند کا ٹائم ہے, تو صحتیں برباد اسی وجہ سے ہو رہی ہے کہ تم نماز پڑھتے ہو. ٹائم ایسا رکھا گیا ہے جو ہماری نیچر اور فطرت سے میچ کر. طریقہ ایسا رکھا گیا ہے, وضو کرو, دانت صاف کرو, طہارت حاصل کرو, یہ غسل, تو یہ تمام جو پورا پروسیس ہے, اس سے بہتر پروسیس عبادت کا کوئی لا سکتا نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی بات کی نہیں ہے؟ دوسرا حکم دیا نماز کے بعد زکات کا. ہے یہ مخلوق کے لیے, لیکن اس کو حق کس کا قرار دیا گیا ہے؟ اللہ. یؤخذ من اغنیائہم وترد الی فقرائہم, مالداروں سے لی جائے گی اور اسی قوم میں غریبوں پہ تقسیم کر دی جائے گی. اتنا بہترین نظام زکات کا رکھا. ٹیکس کا نظام اور زکات کو ذرا آپ کمپیئر کریں. ٹیکس ہر چیز پہ گورنمنٹ لیتی ہے. اللہ میاں جو ہم سے زکات کے نام پہ ٹیکس لیتے ہیں, نا 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 نا, غریبوں سے تو ہے ہی نہیں. غریبوں سے وہ ٹیکس بولو نہیں لیے. درمیانے طبقے سے بھی نہیں ہے. 3 قسم کے طبقے ہیں اسلام میں. ایک مالدار جن سے زکات لی جاتی ہے, دوسرا غریب جن کو زکات دی جاتی ہے, تیسرا درمیانی طبقہ کہ نہ لی جائے گی اور نہ ان کو دی جائے. نہ یہ غریبوں کی کیٹیگری میں آتے ہیں کہ زکات لے لے, اور نہ اتنے مالدار ہیں کہ ان سے زکات لی جائے. پھر جن مالداروں سے لی جاتی ہے اس میں کتنی آسانی رکھتی, اس مال میں لی جاتی ہے جو بڑھنے والے اموال ہیں. آپ کے استعمال کی چیزوں پہ زکات, کیونکہ گاڑی ایسے نہیں ہے 1 سے 2 ہو جائے گی, گھر ایسا نہیں ہے آپ رہ رہے ہیں تو 1 سے 2 ہو جائے. تجارتی مال پہ جو بیچنے کے لیے خریدا ہو, جو چیزیں بیچنے کے لیے خریدی جاتی ہیں وہ 1 سے 2, 2 سے 4, 4 سے 8. تو اللہ نے کہا ان میں گروتھ ہے, لہذا ان میں سال میں صرف 1 دفعہ 2.5% تم نے میرا حق مجھے دینا ہے. اور دینا کس کو ہے؟ غریبوں پہ خرچ کر دینا.
تو آپ بتاؤ اس سے زیادہ بہترین کوئی نظام مالیات کا نظام ہو سکتا ہے کیا؟ کوئی نظام نہیں ہو سکتا۔ تیسرا اللہ نے کیا حکم دیا؟ صوم رمضان۔ پہلا جو تھا وہ تو توحید ہے، جو 5 ارکان میں سے، کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے، کیونکہ دنیا میں کوئی ریاست ایسی ریاست نہیں ہے جو کہے کہ آپ ہماری اسٹیٹ میں رہ کے 2 ریاستوں کے قائل ہوں۔ تو پہلی تو ابتدائی توحید سے ہوتی ہے نا کہ جب ایک ہے تو خدا کیا ہے؟ بس ایک ہی ہے، اسی کی مان کے چلنا ہے۔ چوتھا حکم اسلام نے دیا ہے رمضان کا۔ چوتھا حکم کیا دیا ہے؟ رمضان، جس کے استقبال پر آج میں نے بیان کرنا تھا، لیکن میرے بیانات میں ہمیشہ تمہید لمبی ہوتی ہے اور ٹاپک پر بات کم ہوتی ہے، کیونکہ اس تمہید کے بغیر میں اگر ٹاپک پر بات کروں گا نا تو وہ 5 منٹ کی بات بھی وہ 5 گھنٹے میں بھی سمجھ میں نہیں آئے گی، اور جب تمہید لمبی ہو جاتی ہے تو پھر وہ 5 منٹ کی بات بھی انشاءاللہ 5 منٹ میں سمجھ میں آ جاتی۔ تو انہی میں سے اللہ میاں نے ایک حکم یہ بھی دیا ہے کہ میرے جو مجھے مانتے ہیں اور یہ مانتے ہیں کہ اس کائنات کو میں چلا رہا ہوں، اس کائنات کا بنانے والا میں ہوں، تو یہ خالی دلی کے دعوے میں قبول نہیں کروں گا، کچھ کر کے دکھانا پڑے گا جس سے پتا چلے گا کہ واقعی تم مجھے مانتے ہو۔ آپ جب کسی سے محبت کا دعویٰ کریں تو فری پھوکٹ کے دعوے آج کل چلتے ہیں۔ آپ بیگم سے کہیں مجھے تم سے بہت زیادہ محبت ہے، بہت زیادہ بیگم، میں بس مفتی طارق مسعود کی اتنی دفعہ بیان سن چکا ہوں، پھر بھی مجھے کبھی دوسری شادی کا خیال نہیں آیا کیونکہ مجھے تم سے بہت زیادہ محبت ہے۔ بار بار آپ یہ دعویٰ کرو، وہ کہے چلے جی آپ مجھے آج پیزا کھلا دیں، چلے آج باہر ہوٹل پہ چلتے ہیں، آپ کے پیسے نہیں ہے، یہ ٹینشن ابھی ٹینک نہیں ہے میرے پاس۔ روزانہ یہ دعوے کرتے ہو، لیکن اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے روکڑا آپ کی جیب سے کبھی بھی نہیں نکلتا، تو ایک دن غصے میں آ جائے گی نا کہ کچھ اور بول دیا کرو، یہ محبت کے دعوے یہی ہوگا نا، کوئی دعوے شاوے نہ کیا کرو۔ تو غیر مسلم بھی خدا کو مانتے ہیں، بہت سارے لوگ خدا ہے، بنایا ہے، کیا کرے، بنایا ہے تو کہتے ہیں میں کچھ نہیں کروں، کرنا وہی ہے جو آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں ایسے ماننے کو میں مانتا نہیں، لہذا اللہ نے 5 ٹائم نماز رکھ دی ہے، وہ آپ کو پڑھنی پڑے گی۔ اللہ میاں نے زکوٰۃ رکھ دی سال میں 1 دفعہ، اللہ میاں نے رمضان کے بولو روزے، کہ یہ ثبوت دینے کے لیے نا کہ ہم خدا کو مانتے ہیں۔ آپ کو 1 مہینہ صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک بھوکا پیاسا رہنا پڑے گا۔ اس میں یہ چھوٹ رکھ دی کہ بیمار اور مسافر اس سے کیا ہے؟ مستثنی۔ یہ بھی نیچرل ہے، ورنہ بیماروں کے لیے کتنا بڑا عذاب بن جاتا ہے رمضان کا روزہ، کتنی بڑی ٹینشن بن جاتی ہے۔ تو وہ دو کو کیا کر دیا؟ خارج کر دیا، آسان رکھا اس میں۔ لیکن خوب سمجھ لیں اللہ کے احکام آسان تو ہوتے ہیں لیکن اس میں لچک نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر وضو کے لیے پانی نہیں ہے تو تیمم کرنا پڑے گا آپ کو۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ یار چلو وضو کے لیے پانی جب ہے ہی نہیں تو تیمم میں 2 دفعہ ہاتھ ہی مٹی میں مارنا ہے، چھوڑو ایسے ہی نماز پڑھ لو۔ آپ کچھ بھی کریں گے ایسے نماز آپ کی قبول نہیں ہوگی۔ اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ یار چلو چھوڑ دو، آج چھوڑنے کا آپشن بھی نہیں، یعنی یہ تو کر دیا سفر میں 2 رکعتیں پڑھ لیں آپ، لیکن چھوڑنے کا آپشن نہیں رکھا۔ چھوڑنے کے تو یہ میدان جنگ میں لڑ بھی رہے ہو تو نماز کے ٹائم پہ آپ کو نماز پڑھنی پڑے گی۔ طریقہ بدل دیا کہ گھوڑے پہ سوار ہو تو وہی سواری پہ پڑھ لو، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام کے احکام میں آسانی ہے جتنی اللہ نے ڈال دی، اس کے بعد نو کا آپشن آپ کے پاس نہیں رہتا۔ ہمارے ہاں بہت سے لوگ رمضان میں یہ کرتے ہیں کہ جی چونکہ اللہ نے مسافروں کو چھوٹ دے دی ہے، بیماروں کو چھوٹ دے دی ہے، اس سے خود یہ نتیجہ نکالنے لگتے ہیں اس کا مطلب اللہ بڑا غفور رحیم ہے، کوئی ٹینشن ہو تو چھوڑ سکتے ہیں آپ۔ نا 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 نا، سفر اور بیماری کے علاوہ اب چھوڑنے کا آپشن آپ کے پاس نہیں۔ شدید ترین گرمی ہے، نہیں چھوڑ سکتے۔ آپ مزدور ہیں، آپ نے دوپہر گرمی میں کنواں کھودنا ہے تو بھی آپ رمضان کا روزہ نہیں چھوڑ سکتے۔ یہ اس عذر کو عذر مانا نہیں گیا ہے۔ لوگ اکثر ہم سے پوچھتے، گرمی کے روزوں میں خاص طور پہ زیادہ پوچھا کرتے تھے کہ ایک مزدور دوپہر کو کدال چلاتا ہے، کنواں کھودتا ہے، وہ تو ناممکن ہے کہ رکھے وہ روزہ، وہ تو مر جائے گا پیاس سے۔ میں اس سے کہتا تھا بھائی یہ چونکہ میرا مذہب میں بنایا ہوا دین تو ہے نہیں، ہوتا تو اسمبلیوں میں تو قانون ہو جاتا ہے نا کہ یار یہ تھوڑی پبلک کو ٹینشن ہو رہی ہے۔ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں خاتون آئی، انہوں نے کیا کہ یا رسول اللہ میرے شوہر نے مجھے ایک ایسے الفاظ بولے جس سے زمانے جاہلیت میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ طلاق ہو گئی ہے، حالانکہ وہ ایسا نہیں تھا، زہار جسے کہتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے لیے کوئی رخصت نہیں پاتا، طلاق ہو گئی ہے، بیوی حرام ہو گئی ہے نا۔
تو وہ عورت اللہ سے دعائیں مانگتی رہی، آسمان سے وہی نازل ہوئی کہ ان الفاظ سے طلاق نہیں ہوتی بلکہ کفارہ دینے سے کفارہ دے دیں گے تو نکاح ان کا باقی ہے۔ اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کو یہ نہیں کہا میں مشورہ کر کے قانون چینج کر دیتا ہوں، تمہاری ٹینشن مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی تو میں صحابہ کو بلاتا ہوں، ایسا کرتے ہیں ہم کچھ اس پہ غور و فکر کر کے سوسائٹی کے حساب سے اس کو ذرا طلاق کے احکام میں کچھ چینجنگ لے آتے ہیں۔ نہ اللہ میاں نہیں چینج کر دیا تو ہو گیا، خود سے نہیں ہوتا۔ تو خوب سمجھ لیں مفتی کا کام لوگوں کو اللہ کا قانون بتانا ہے، سوسائٹی کے حساب سے چینج کر کے اس کو ایسا بنا دینا کہ اس میں سوسائٹی اس کو قبول کر لے۔ یہ مولانا صاحب کے بولے نا، یہ نہیں بس میں نہیں۔ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں نا 3 طلاقیں دے کے بہت پوچھ رہے تھے، کوئی گنجائش نہیں تھے بھائی ہمیں تو، وہ رو رہے ہوتے ہیں بلک رہے ہوتے ہیں بھائی ہمارا تو ہم تو پیغام پہنچا دیں گے، اللہ میاں نے جب آپشن رکھا ہی نہیں ہے تو ہم کیا کریں؟ آپ ابھی اللہ میاں سے جا کے لڑ لینا قیامت کے دن۔ تو یہاں بھی یہی مسئلہ ہے کہ اسلام نے نا روزہ چھوڑنے کا آپشن بیمار اور مریض کے علاوہ کسی کے لیے نہیں رکھا۔ اب لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں مزدور بیچارہ کیا کرے، تو ہم اس سے کہتے ہیں کہ دیکھو ہمیں اسلامی قانون میں یہ ملتا ہے کہ مزدور اگر صحت مند ہے، سفر میں نہیں ہے، تو ملازمت تو سب کی الگ الگ ٹائپ کی ہوتی ہے نا، کوئی ایئر کنڈیشن میں بیٹھ کے جاب کرے گا، کوئی جناب گڑھا کھودے گا۔ تو اب ایسا کوئی اسلام نے معیار نہیں رکھا کہ جس کو 1 گھنٹہ مزدوری کرنی ہے تو وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، جس کو 2 گھنٹے کرنی ہے یا آدھے گھنٹے کرنی ہے وہ نہیں، ایسا ہی کچھ نہیں ہے، سب کے لیے برابر ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ روزہ وہ رکھے، اور اگر حالت غیر ہو جائے روزہ رکھ کے، ناقابل برداشت حالت ہو جائے تو پھر توڑنے کی اجازت ہے، بیمار ہونے کا خطرہ ہو، کیونکہ جیسے بیمار کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے ایسے ہی بیماری کے خوف میں آپ کو روزہ توڑنے کی بھی بولے نا بھائی اجازت ہے۔ جیسے شوگر کے پیشنٹ نے روزہ رکھ لیا، بعد میں دیکھا شوگر بہت ڈاؤن ہو رہی ہے، حالت خراب ہو رہی ہے، تو روزہ وہ توڑ سکتا ہے۔ تو اب یہ شوگر کے ساتھ خاص نہیں ہے، مزدور کو اگر یہ خطرہ ہو گیا کہ مجھے پیاس اور اتنی زیادہ لگ رہی ہے کہ میں نے اگر روزہ نہیں توڑا تو میں بے ہوش ہو جاؤں گا یا خدا نخواستہ مر جاؤں گا یا میرے شوگر لیول ڈاؤن ہوگا جس سے کوئی بھی بیماری ہونے کا خطرہ ہے، تو جب اس کا یہ خیال اور غالب گمان ہو کہ ایسا ہو جائے گا تو ایسی کنڈیشن میں اسلام اس کو روزہ توڑنے کی اجازت دیتا ہے۔ تو علماء کہتے ہیں جو کوئلے کی کان میں کام کرتے ہیں نا، روزانہ روزہ رکھیں گے اور روزانہ حالت غیر ہونے پر روزہ توڑیں گے، کیونکہ چھوڑنے کی دلیل نہیں ہے، توڑنے کی ہے۔ بہت مشکل ہے بات سمجھانا، میرا خیال نہیں آ رہی سمجھ۔ ہمارے غامدی صاحب نے تو فتویٰ دے دیا کہ کل آپ کا پیپر ہے تو بھی آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں۔ تو میں مقصد غامدی صاحب پہ رد کرنا نہیں ہے، مقصد یہ کہ اس قسم کے بھی اسکالرز مارکیٹ میں آ رہے ہیں، تو یہ قانون کو آپ اسلام کے چینج نہیں کر سکتے، جیسا ہے ویسا ہی رہنے دینا پڑے گا۔ تو آپ کے پاس گرمی کی شدت کی وجہ سے، جاب کی وجہ سے، پڑھائی کی وجہ سے، پیپر کی وجہ سے روزہ چھوڑنے کا آپشن نہیں ہے، اور توڑنے کا بھی پیپر کی وجہ سے نہیں ہے، توڑنے کا بیماری کی وجہ سے ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات کی نہیں آ رہی؟ تو اب مجھے ایک بات بتاؤ، جلدی سے بات کو ختم کرتا ہوں میں، کہ اللہ میاں نے یہ جو رمضان کا ہمیں دیا ہے نا، یہ بھی بڑا خاندانی حکم ہے۔ یہ بھی لگتا ہے کہ یہ اللہ ہی کا بنایا ہوا قانون ہے، کسی انسان کا بنایا ہوا قانون نہیں ہو سکتا۔ ایک دور تک ہم سنتے رہے، میں بچپن میں ڈاکٹروں سے سنا کرتا تھا کہ ہمیں ہر تھوڑی تھوڑی دیر میں نہ کچھ کھانا چاہیے، ایک دم پیٹ بھر کے نہیں کھانا چاہیے۔ مجھے شروع سے یہ بات میری کھوپڑی میں نہیں آتی تھی، یہ نیچر کے خلاف ہے۔ ایک ڈاکٹر صاحب کے پاس گئے، میرا پیٹ خراب ہے، انہوں نے کہا، ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ دیکھیں تھوڑا سا کھائیں دھونے والے، پھر آدھے گھنٹے بعد پھر تھوڑا سا کھائیں، 2 یا 3 جتنے افورڈ کر سکیں، پھر تھوڑا کھائیں۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب ہماری بکری کو تو میں نے اس اسٹائل میں دیکھا ہے، کبھی کسی انسان کو میں نے اس طرح کھاتا ہوا نہیں۔ اگر یہ نیچرل ہوتا تو سب سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہوتا، جو اللہ کے پیغمبر تھے۔ آپ کا کوئی کام نیچر کے خلاف نہیں تھا۔ وہاں تو 2 کھانے ملتے، ناشتہ بھی نہیں ملتا ہمیں، بک رہتا ہوا عشیہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر سے پہلے کھایا کرتے تھے صحابہ کے دور میں، اور مغرب کے بعد کھایا کرتے تھے، یہ 2 ٹائم تھے کھانے کے۔ ناشتے کا لفظ عربی ڈکشنری میں آپ کو نہیں ملے گا، حالانکہ عربی بڑی فصیح اور بلیغ زبان ہے۔ فطور جو آج عربی میں ہے یہ جدید عربی میں ہے، فطور ناشتے کو کہتے ہیں۔ قدیم عربی میں ناشتے کا لفظ بولے نہیں، بلکہ میں اور آپ کی جنرل نالج کے ایک بات بتاؤں، انگریز کے بر صغیر میں آنے سے پہلے آپ کو اپنے باپ دادا کی ڈکشنری میں بھی ناشتے کا لفظ نہیں ملے گا، یہ انگریزوں نے ناشتہ متعارف کروایا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟
تو یہ تھا ہی نہیں, یہ مسلمانوں میں آیا گوروں کے آنے کے بعد ہے. چائے بھی, سگریٹ بھی, گٹکے بھی, پان بھی, یہ ساری چیزیں یہ انگریزوں کے آنے کے بعد آئی ہیں, ورنہ مسلمان کلچر ان تمام چیزوں سے کیا تھا, پاک تھا. وہ جانتے ہی نہیں تھے یہ کیا ہو. تو چائے پیے نہ, میں بھی پیتا ہوں, میں یہ نہیں کہ چھوڑ دیں آپ, پیے نہ پیے وہ آپ کا ہیڈیک ہے. بتانے کا مقصد یہ کہ یہ ساری چیزیں یہ بعد میں آئی ہے, یہ ہمارا کلچر نہیں ہے. تو ان میں ناشتہ بھی بعد میں آیا ہے. 2 ٹائم کا کھانا ہے. آپ سنیں ڈاکٹر یہی کہہ رہے ہیں کہ 2 ٹائم کھایا کرو, تمیز کا کھانا یہی ہوتا ہے 2 ٹائم کا. واللہ عالم, یہ ڈاکٹروں کی فیلڈ ہے کہ ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں آپ. تو اب آپ کو پتا ہے مسلم فاسٹنگ کے نام پہ ایک بڑی تحریک چل رہی ہے ڈاکٹروں کی طرف سے. 16 گھنٹے کی فاسٹنگ, خاص طور پہ جن کے ویٹ زیادہ ہیں. زیادہ تر تو کے ویٹ کیا ہیں, زیادہ ہی ہے نا, کیا ہے. میں نے بہت کم لوگ دیکھے کولیسٹرول کی کمی ہو جن میں, ایسے بہت دیکھے. اچھا آپ جتنے لوگ مر رہے ہیں, مجھے ایک بات بتاؤ, کوئی ڈاکٹر صاحب بیٹھے تو ان سے پوچھئے گا کوئی ایک بندہ دکھائیں ہسپتال میں جو خوراک کی کمی سے مر رہا ہو. کوئی ہے ایسا بندہ؟ کتنی مہنگائی ہو جائے, کتنی غربت ہو جائے, ڈالر کتنا ہی اوپر چلا جائے, پھر بھی بھوک سے مرنے والوں کا ریشو ہمارے سوسائٹی میں کم ہے, کھا کے مرنے والوں کا ریشو بہت ہے. تو ہمیں جو حکم دیا ہے نا, اس میں روحانی قوت بعد میں ہے, ہمارے جسم اور باڈی کا فائدہ پہلے. علماء ایک زبردست بات کہتے ہیں کہ مال کی زکات پیسہ ہے, باڈی کی زکات کیا ہے, بولیں روزہ ہے. جیسے مال کی زکات دینے سے حدیث میں آتا ہے کہ یہ میل کچیل ہے جو آپ کے مال سے نکل جاتا ہے, تو اسی طرح باڈی کی زکات سے بھی آپ کی باڈی کا میل کچیل کیا ہوتا ہے, روزے کے ذریعے نکل جاتا ہے. یہ اللہ کی بہت بڑی ہم پر نعمت اور رحمت ہے. اور اس میں یہ تو جسمانی فائدہ ہے, روحانی فائدہ کیا ہے, یہ بہت اہم ہے. قرآن کیا کہتا ہے, لعلکم تتقون, اے ایمان والوں تم پہ روزے فرض کیے گئے تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو. تقوی عربی میں کہتے ہیں بچنے کو. دیکھیں آج کامیابی اسے سمجھا جاتا ہے کہ آپ کی ساری خواہشات پوری ہو جائے. یہ بہت بڑی بھول ہے. جن لوگوں کی ساری خواہشات پوری ہوتی ہیں وہ ڈپریشن کے مریض بنتے ہیں, اور بالآخر وہ خودکشی کی طرف ان کی طبیعت مائل ہوتی ہے. انسان کی باڈی کو اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ ایک خواہش پوری ہوئی وہ 4 خواہشیں پیدا کر کے ختم ہوتی ہے. پھر وہ 4 خواہشیں پوری ہوئی تو ایسا نہیں کہ اطمینان ہو جائے, وہ 4000 خواہشیں پیدا ہو چکی ہوتی ہیں. ما قضى احد منها لبانته ولنتهى عرب الا الى عربی. شاعر کہتا ہے دنیا میں کسی کی ایک خواہش پیدا ہوتی ہے, ہزاروں انڈے بچے دے کے جاتی ہے وہ خواہش. تو پھر ایک اسٹیپ ایسا آتا ہے کہ آپ کی ایک خواہش بھی اگر پوری نہ ہو تو آپ اسٹریس اور ڈپریشن میں جانے لگتے ہو اور آپ کو خودکشی کے خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں. یورپ میں آپ جائیں, جس ملک میں سب سے کم ٹینشن ہے وہی ٹینشن کا ریشو سب سے زیادہ ہے. نہیں یاری بات میرا خیال ہے. آپ کی ساری خواہشات اگر پوری ہو جائے نا تو اس سے ٹینشن کبھی بھی ختم نہیں ہوتی. اس سے ٹینشن کیا ہوتی ہے, کیونکہ آپ میں مزید خواہشات جنم لیتی ہیں, اور آپ کے اندر جو ریزسٹنٹ پاور ہے نا خواہشات پہ کنٹرول کرنے کی, اپنی منمانی زندگی کے خلاف چلنے کی, وہ صلاحیت آپ کے اندر ختم ہو جاتی ہے. روزہ آپ میں یہ کوالٹی پیدا کرتا ہے کہ آپ کی چاہتوں کے خلاف چلنے پر آپ کو مجبور کرتا ہے, جس سے آپ کے اندر اپنی خواہشات کو کنٹرول کرنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے. کیونکہ انسان کی جو سب سے بڑی اور نیچرل خواہش ہے نا, جسے ہر شخص بلکہ ہر جانور بھی پورا کرنا چاہتا ہے, وہ ہے کھانا اور پینا. ہر چیز انسان سے برداشت ہوتی ہے, کھانے اور پینے کی چاہت پہ کنٹرول کرنا انسان سے برداشت نہیں ہوتا. سمجھ میں آ رہی بات کی؟ تو اسلام نے 1 مہینے کے لیے کیا کہہ دیا, جو آپ کی سب سے مرغوب چیز تھی نا کھانا اور پینا, اسی پہ پابندی لگائی. تبھی آپ دیکھیں روزے میں کتنا عجیب سا ہوتا ہے انسان. صبح آفس جانے کا دل نہیں کر رہا کیونکہ جو چائے پی کے جانے کی عادت تھی وہ چائے کیا ہو گئی. اور ٹائم کیسا رکھا ہے کھانے پینے کا, ایسا ٹائم کھانے کا رکھا ہے جو دنیا میں کوئی بھی اس ٹائم پہ نہیں کھاتا. یعنی اللہ میاں نے اجازت دے بھی دی نا کھانے کی, تو ایک سحری کے ٹائم پہ کھاؤ. آپ مجھے بتاؤ, آپ اپنے بچے کا ولیمہ کر رہے ہو, لوگوں کو کارڈ چھپاؤ, لوگ پوچھیں بھائی کتنے بجے آنا ہے, آپ کہہ سکتے ہو بھائی 2 بجے کھانا ہوگا, 4 بجے بھی ہو جاتا ہے. لوگ عصر کے بعد بھی کر دیتے ہیں کیا چائے سموسے ہو جائیں گے. آپ رات کو بھی لیٹ نائٹ بھی کر دیتے 12:30. کبھی آپ نے دیکھا 3:30 بجے آپ نے کارڈ پہ چھپایا ہو, یہ ہمارے بچے کی شادی ہے, ولیمہ ہے, اور ٹائم کیا ہے صبح
تو آپ کہو گے بھائی آپ کھاؤ، آپ کا بچہ کھائے، ہم اپنے گھر میں عزت کے ساتھ سو رہے. کتنی ٹینشن دے دی اللہ تعالیٰ نے کہ کھانے کی ٹائمنگ ایسی رکھی ہے کہ دنیا میں کوئی بھی اس ٹائم پہ کھاتا نہیں ہے، تاکہ یہ اپنی خواہشات کے خلاف چلے. 1 مہینہ کی یہ ٹریننگ ہے. اور ایک گورے نے بتایا، ہمارے ایک ریلیٹو، گورے نے پوچھا نا تم روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ یار پوری دنیا کے مسلمان رکھتے ہیں. اس نے کہا یار یہ عقل سے بالاتر ہے کہ اتنی ٹینشن، کروڑوں لوگ 1 مہینے تک، جبکہ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی لا بھی نہیں ہے، اس پر عمل کیسے کر لیتے ہیں؟ میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں اگر اسلام یہ حکم نہ دیتا نا، اور یونائٹڈ نیشن کی طرف سے لا پاس ہو جاتا کہ پوری دنیا میں صرف 1 کروڑ لوگ 1 مہینہ بھوکے رہیں گے، میں کہتا ہوں 1 کروڑ تو دور کی بات، 1 لاکھ بھی اس قانون پہ عمل نہ کرتے، چاہے کتنے انعامات لگاتے تھے. یہ آسان کام نہیں ہے. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا پر لوگوں کو اطمینان ہے کہ آپ نے جو آرڈر دیا یہ آرڈر کس کی طرف سے ہے؟ خدا کی طرف سے. تو یہ جب تک اللہ کا کانسیپٹ نہ ہوتا اور اللہ کے اجر کا تصور نہ ہوتا، کروڑوں لوگوں کا 1 مہینے تک قرضہ مانگنے کے لیے جاتے ہو، کسی ذاتی ضرورت سے لیے جاتے ہو تو کیا بھونپو ہاتھ میں لے کے جاتے ہو؟ اس کو بھونپو کہتے ہیں نا، وہ جو اسپیکر ہوتا ہے. یہ پوری قوم کو لے کے جاتے ہو، جا کے چھپڑ میں اس سے لجاجت کرتے ہو بیٹھ کے کہ یار تو حالات دیکھ رہے، غربت مہنگائی کہاں پہنچی ہوئی ہے، یار تھوڑا کچھ روکڑا شوکڑا دے دے. ایسا ہی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو دعا کا جو اللہ نے اصول بتایا ہے قرآن مجید میں، ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اپنے رب کو پکارو عاجزی کے ساتھ اور چپکے سے. تو دعائیں کرنا سیکھیں. مسئلہ سارا مسلمان کے ساتھ یہ ہے کہ اس کا ہر ایک کے ساتھ کنیکشن. جی بیٹا، اچھا میں پڑھ لوں گا دعا کے لیے، ٹھیک ہے. مسئلہ مسلمان کے ساتھ یہ ہے کہ اس کا اللہ تعالی سے کنیکشن کیا ہو گیا ہے؟ کمزور. اسی سے سارے مسائل کھڑے ہو رہے ہیں. تو دیکھو آج کے اس بیان میں نا جو بات سیکھنے کی ہے میرے لیے بھی آپ کے لیے بھی، جو میں جتنی باتیں کرتا ہوں میں اس میں سب سے پہلے اپنے آپ کو خطاب کر رہا ہوں. میرا کبھی یہ دعویٰ نہیں ہے کہ جو باتیں میں کر رہا ہوں تو وہ مجھے ضرورت ہی نہیں ہے. اور بھائی میں سب سے پہلے اس کا خود محتاج ہوں کہ اللہ مجھے عمل کی توفیق دے. اس لیے میرے یہ بیان نہیں ہوتے، یہ تکرار ہوتی ہے. مل بیٹھ کے کچھ نصیحت کی باتیں شیئر کر لیتے ہیں جو ہم سب بھولے ہوئے ہیں مجھ سمیت. آپ کہہ سکتے ہیں جب مل بیٹھ کے باتیں شیئر کرتے ہیں تو پھر نیچے بیٹھ کے گپ شپ لگائیں، اوپر کیوں بیٹھے ہوئے؟ تو وہ اس لیے بیٹھا ہوں اوپر کہ نظر آ جاؤں سب کو میں آرام سے. نیچے بیٹھوں گا تو نظر نہیں آؤں گا، اس لیے مجبوری میں اوپر بیٹھا ہوں. میں سمجھتے ہیں اس لیے نہیں بیٹھا کہ میں نصیحت کرنے والا ہوں تو میں کو بہت نیک آدمی ہوں، تو میں چونکہ بڑا آدمی ہوں تو میرا مقام بہت عظیم انسان ہوں. میں وہ عظیم تو قیامت میں پتہ چلے گا بھائی، عظیم کون ہے اور وسیم کون ہے. یہ کب پتہ چلے گا؟ قیامت میں پتہ چلے گا عظیم کون ہے اور وسیم کون. دنیا میں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو اس لیے ہمارا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ آج جو ڈپریشن، اسٹریس، بیماریاں، پریشانیاں، ناکامیاں اور ٹینشنیں، ان کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارا اللہ سے کنیکشن کیا ہو گیا ہے؟ کمزور. بعض لوگوں کا تو بالکل ہی ختم ہو گیا ہے. اور اللہ نے جو ہمیں عبادتیں دی ہیں نا، تراویح کی عبادت، رمضان کی عبادت، ذکر اذکار کی عبادت، حج کی عبادت، عمرے کی عبادت، دعا کی عبادت، صدقات و خیرات کی عبادت، ان سب کا مقصد اللہ سے تعلق پیدا کرنا ہے. آج سب کچھ ہو رہا ہے مگر اللہ سے تعلق نہیں ہو رہا. یہ بڑا مسئلہ ہے. دیکھو ہمارے ایک دوست تھے، ان کے یہاں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کوئی واقعہ ہوا گھر میں خودکشی کا. بے روزگاری کی وجہ سے کسی نوجوان نے خودکشی کی. اللہ تعالیٰ اس نوجوان کی مغفرت کرے. بہرحال کبیرہ گناہ ہے لیکن دعائیں مغفرت تو کرنی چاہیے. مجھے جب اطلاع ملی میں نے ان کے والدین کو سمجھایا. وہ بہت ٹینشن میں آئے نا ماں باپ کہ ہم نے بھی تانے دیے تھے اس کو بے روزگاری کے، تو اس کی ٹینشن اس نے زیادہ لے لی ہے. میں نے کہا یہ ٹینشن زیادہ لینے والی بات بالکل غلط. بات یہ ہے کہ ہم نے اپنی ضرورتوں کے دائرے بہت زیادہ وسیع کر لی ہیں کیونکہ ہمارا اللہ سے کنیکشن نہیں. اب چاہتے ہیں کہ سب کی توندیں فل بھریں، پیٹ بھریں، گھر بڑے بڑے ہوں، گاڑیاں سب کے پاس ہوں،
बैंक बैलेंस सबके भरे हुए हो, बिल्कुल ऐश की जिंदगी हो, कोई टेंशन ना हो। अल्लाह तो है ही नहीं ना बीच में, अल्लाह बीच में है ही नहीं कि असल कामयाबी है कि खुदा खुश हो हमसे, वो तो है ही नहीं, वो तो मकसद ही नहीं है। तो जब दौलत को बाप बना के, शोहरत, इज्जत, ख्वाहिशात को बाप बनाओगे तो मेरे भाई खंभों से ही चिपकोगे। फिर जाके कोई खंबे से चिपकेगा, कोई जहर पिएगा, कोई नहीं भी पिएगा ना तो डिप्रेशन से मरेगा, वो ब्रेन हेमरेज से मरेगा डिप्रेशन में। बयान हुआ सहाबा के पास जो है ना 24 घंटे में ऐसे हालात भी आए हैं कि 24 घंटे में एक खजूर है खाने के लिए, वो तो टेंशन और डिप्रेशन की गोलियां भी नहीं खा रहे थे उस वक्त। इंसान ऐसे हालात आए ना जंगों में कि 24 घंटे में क्या खाया होती है। साहबी ने जब बताया ना कि हम 24 घंटे में 2-3 खजूरें खाते थे, लोगों ने कहा इसमें गुजारा कैसे होता था? उन्होंने कहा हम सोचते थे जब ये भी नहीं मिलती थी, जैसे खजूर मिलती थी, हम उन दिनों को याद करके 2 खजूरों पे खुश होते लोग। फिर लोगों ने कहा भाई जब एक खजूर मिलती थी थोड़ी देर के लिए कैसे टेंशन खत्म होती थी। उन्होंने कहा हम उस दिन को याद करते थे जब खजूरों की गुठलियां चूसा करते थे, खजूर भी खाने को नहीं मिलती थी। आज कबाब पराठे खा के खंबे पे लटकता है जाके, टेंशन से जो मरता है ना खुदकुशी करता है। पहले पेट भरेगा, लगाएगा नरम बिस्तर पे लेटेगा, रात उसने नरम बिस्तरों पे गुजारी होगी। मेरे भाई अल्लाह से ताल्लुक पैदा करना सिर्फ आखिरत के लिए जरूरी नहीं है, दुनिया के लिए पहले जरूरी है। दुनिया आपकी अच्छी नहीं हो सकती जब तक अल्लाह से ताल्लुक बहाल नहीं होता। हमने सूरह यूसुफ पूरी पढ़ ली, नहीं बना याकूब अलैहिस्सलाम की सारी जिंदगी टेंशनों में गुजरी है। उन टेंशनों में सारी जिंदगी क्या करते रहे हैं? नेचर का हिस्सा, सिर्फ दुआएं मांगते रहे। नहीं होता कि हालांकि दुआएं बज़ाहिर कबूल होती हुई नजर, बोलो इंसान नहीं आ रही, अगर हम थोड़ी दुआएं कबूल ही नहीं हो रही है बज़ाहिर। ये कैसी कबूलियत है भाई दुआ की? जब अल्लाह ने एक खूबसूरत बेटा दिया, उसको ख्वाब आया, ख्वाब से लगा कि ये पैगंबर बनेगा, तो याकूब अलैहिस्सलाम ने उसी वक्त से दुआएं मांगना शुरू कर दी है, अल्लाह इसको जमीन का लोगों का इमाम बना। को ये कहना तूने नेमत की है ना मेरे दादा इब्राहिम पर, जानवरों की तरह वो नेमत मुकम्मल कर मेरे बेटे यूसुफ के जरिए, इसको भी नबी बना। उस वक्त से दुआएं मांगी होंगी कि नहीं मांगी होंगी? इंसान नजर बस से बचने के लिए भी दुआएं मांगी होंगी। बहुत खूबसूरत बेटा था, अल्लाह इसे हासिदों के हसद से जो है ना बचा। मांगी होंगी कि नहीं मांगी होंगी? कह रहा अल्लाह ने क्या हो गया? दुआ भी मांगी, अल्लाह इसे हासिदों के हसद से बचा। इतना खूबसूरत बेटा है ये, पाबंद नहीं, इतना नेक बच्चा है ये, फरमाते लेकिन सारे काम बज़ाहिर क्या हो रहे हैं? से भी बदतर है। हसद भी खा रही है जो है ना, देखिए भाइयों ने उठा के कुएं में किसी गधे को किसी गधे की नजरों से ओझल है। तो क्या है कि याकूब अलैहिस्सलाम ने कि मैं खुदकुशी करूंगा, मेरा बेटा का है ये बुरा गधा, तुमने जो कुत्ता, ये बुरा लाके दिया मुझे जिस पे छोटा खून लगा हुआ है, ये झूठ बोल रहे हो इंसानों पर। और फिर मुसलसल डिप्रेशन और टेंशन में जाते जाते बिल आखिर खुदा न खास्ता कोई ख्याल आया उनके दिल में खुदकुशी का? बुराई की वो क्या कर रहे हैं भाई? इंसानों को क्या करूंगा भाई, इसको समझने की मेरे पास तो कोई तहकीक का जरिया भी नहीं है कि तुम सच कह रहे हो कि झूठ कह रहे हो। कि दुआ बज़ाहिर कबूल होने के बजाय क्या हो रही है? ये हो रही है। कोई मायूसी की बात नहीं की। याकूब अलैहिस्सलाम ने अल्लाह मैं तुझसे क्या मांग रहा था, और तू मेरे साथ और क्या कर रहा है? तू मुझे टेंशन दे रहा है, मुझसे क्या गुनाह हुआ है? इंसान और ऐसा भी नहीं किया। याकूब अलैहिस्सलाम ने रूहानी देखा जाता है इलाज वालों से सेहतमंद होते हैं, कुछ बेशरम लोगों से हम सेहतमंद बड़े बेशरम है। ये अच्छे घर जादू टोने के नाम पे इन बेशरमों ने तबाह किए हैं। देखो किस जादू है, धोना है, फलाना है, ढिमकाना है, जो असल काम करने का है उससे ये क्या कर देते हैं? आपको हटा देते हैं। फजीलत दो याकूब अलैहिस्सलाम अल्लाह से क्या कर रहे हैं? समझे दुआएं मांग। एक फजीलत की दुआ कैसे कबूल हो रही है? यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र में, मैं मिसालों से कुएं से निकलने के जो मिस्र के बाजारों में सुन रहे हो, लोग क्या हो गया? फरोख्त हो रहे हैं कि आपने मज़हूर को बुलाया। दूसरा बेटा भी गया थोड़े दिनों के बाद, एक मिलने के बजाय पास बिन्यामीन भी के लिए चला गया। रो रहे हैं जो गैर इख्तियारी चीज का देना है, आप रो रहे हैं गैर इख्तियारी। बच्चों ने क्या कहा कि आप अभी तक यूसुफ को याद करके रो रहे हैं? आपने क्या फरमाया? इन्नमा अश्कू बसी व हुज़्नी इलल्लाह। अच्छा, उनको मैं अपने गम किसके सामने बयान करता हूँ? जहाँ भी अल्लाह खुदवाना होगा अल्लाह के सामने तो बयान किया जाएगा। उसके जिम्मे अअलमु मिनल्लाहि मा ला तअलमून,
میں اللہ کے بارے میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. ناکامیوں کے نقشے میں کامیاب کرنا کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام. مایوس نہیں ہوں، جو ہو رہا ہے میرے حق میں بہتر ہو رہا ہے، اگرچہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. تصور نہیں تھا نا بادشاہ بنا کے اللہ ملائے گا. ان کے مسائل خدا کی قسم ہمارے مسائل سے کئی گنا زیادہ تھے. میں مانتا ہوں بے روزگاری ہے، مہنگائی ہے، پھر بھی پراٹھے کھا رہے ہیں لوگ اس مہنگائی میں بھی. پھر بھی زیادہ کھا کے مر رہے، کم کھا کے نہیں مر رہے لوگ. اور جو کم کھانے والے ہیں، جو واقعی غریب ہیں، ان کے یہ مسائل بھی نہیں ہیں، انہیں صبر آ رہا ہے. زیادہ تر عیش پرست لوگ ہیں جن کو صبر نہیں آتا. تو یہ سارے مسائل کس کی وجہ سے میرے بھائی؟ اللہ سے تعلق نہ ہونے کی وجہ سے. حضرت مولانا شریف علی تھانوی رحمہ اللہ نے بڑی پیاری بات لکھی. ایک مرید نے نا ان کو لکھ کے دیا کہ مجھ سے گناہ نہیں چھوٹتا، گناہ کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں، گناہ کرتا ہوں، توبہ چھوٹ نہیں رہا. توبہ کر کر کے تھک گیا. انہوں نے فرمایا کرتے رہو، اس توبہ کی وجہ سے تعلق تو بہت ہے نا اللہ کا. چلو محبت کا تعلق نہیں، معذرت کا تعلق تو ہے، ایکسکیوز کا تعلق تو ہے. اس میں نہیں آئی میرا خیال بات سمجھ میں. ایک تعلق ہوتا ہے اطاعت کا تعلق، فرما برداری کا تعلق. اصل تو یہ تعلق ہے کہ آپ اللہ کے فرما بردار بن کے رہیں. اور ایک تعلق ہوتا ہے فرما بردار نہیں ہے لیکن معذرت کر رہے ہیں بار بار. تعلق تو ہے نا کہ ہم یوں کہتے ہیں کہ تعلق ہی نہیں اور ایسی نہ اطاعت کر رہے ہیں نہ اللہ سے معافیا مانگ رہے ہیں. آج مسلمان کا بہت بڑا مسئلہ کیا ہے؟ بہت ہی کوئی اللہ کو اس نے اپنی ڈکشنری سے نکالا. اب چند رسومات میں تو اللہ رہ گیا ہے، چند رسومات میں، لیکن ایسا مضبوط تعلق نہیں ہے کہ یہ اللہ آپ کو ڈپریشن سے نجات دے دے. یہ اللہ آپ کی ٹینشن ہے. دیکھو آپ ٹینشن میں ہوتے کوئی محبوب دوست مل کے آپ کے ساتھ ٹینشن شیئر کر لے تو آپ کو خوشی ہوتی ہے نا. آپ کہتے ہیں یار تمہاری وجہ سے میرا غم کیا ہو گیا ہے، ہلکا ہو گیا. تو اللہ کی وجہ سے غم ہلکا کیوں نہیں ہو رہا؟ اس کا مطلب اللہ دوست ہی نہیں ہے، تعلق ہی نہیں اللہ سے. تو خوب سمجھ لو رمضان اللہ نے کیوں دیا؟ اللہ سے تعلق سارا کیا کرنے کے سسٹم کیا جتنی عبادت ہے بھائی تم اللہ سے کوئی دوستی لگاؤ نہیں ہوتے تھے. رازو اتنی دفعہ نیاز کیا کرو اللہ تعالیٰ سے. تو اللہ سے جو دوستی ہے نا اور تعلق ہے اس میں سب سے زیادہ پاورفل چیز کیا ہے؟ وہ ہے دعا. آج میں نے دیکھا ہے لوگ نماز پڑھ لیتے ہیں کسی نہ کسی درجے میں، تلاوت کر لیتے ہیں کسی نہ کسی درجے میں، صدقات و خیرات بھی ٹوٹے ویسے تو نہیں ہونے جیسے ہونے چاہیے لیکن چلو ٹوٹے صدقات و خیرات بھی ہو جاتے ہیں، عمرہ بھی کر لیتے ہیں، پیسہ اللہ دے دے، حج بھی کر لیتے ہیں. سوسائٹی میں اللہ سے مانگنے کا شوق غریب فارمیلٹی بھی نہیں ہوتی، اجتماعی دعاؤں میں نہیں ہے. اس میں اجتماعی جو دعائیں ہوتی ہیں نا اس میں آ رہے ہیں تو بینر بھی لگ رہے ہوتے ہیں ہمارے یہاں رو رو کے دعائیں مانگی جائیں گی. خود ڈالا یعنی تھکا بھی نہیں، بھی ایک انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ بن گئی یہ چیز. میں کسی کی نیت کا شبہ نہیں کر رہا ہے. اخلاق میں پروگرام دیکھ لو پہلے کہیں اب پتہ نہیں آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے، باقاعدہ لگ رہے ہیں. مزدوری کے لیے کس کو رکھو گے؟ اور پورے ایک انٹرٹینمنٹ ہو رہی چاہیے پورے سال خدا کے سامنے کبھی آنسو بہانے کا کام کی توفیق نہیں ہوتی، کام آپ نے گڑگڑانے کی توفیق نہیں ہوتی. یہ بڑی دل سے اجڑنے کی دلیل ہے. جب مکہ فتح کیا ہے نا تو اس کے بعد جو اسلامی فوج بنی ہے اس میں غیر مسلم بھی تھے، غیر مسلموں کو بھی رکھا گیا ہے. قریشیوں کو جو نبی کی قوم کے تھے، عرب تھے، حالانکہ وہ اسلام قبول نہیں کیا تھا انہوں نے لیکن ان کو لایا گیا. کوئی بات نہیں، وہ کہتے تھے ہم قومیت کی بیس پہ لڑیں گے. ہم ٹھیک ہے اسلام ہم نے قبول نہیں کیا لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فتح عطا فرمائی. پہلے تو مخالفت کر رہے تھے لیکن جب ان کو یقین ہو گیا کہ بھائی اللہ نے آپ ہی کی مدد کرنی ہے تو وہ ہتھیار ڈال دیے. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم اسلام نہیں لاتے لیکن آپ ہماری قوم کے ہیں تو ہم کس بیس پہ لڑیں گے؟ قوم کی بیس پہ لڑیں گے. گو کہ قوم کی بیس پہ لڑ کے جب دنیا سے جائیں گے تو چونکہ ایمان پر موت نہیں ہوگی تو جانا جہنم میں ہی ہے. ایمان پر موت تو نہ ہوئی نا یہ، لیکن نبی نے ان کو شامل کیا. وہ لڑے اس لیے کہ لڑائی کے لیے لڑنے والوں کو چاہیے، لڑائی والے چاہیے ہمیں. آپ نے کہیں لڑنا ہو دیکھو اسلام لاجک کی بات کرتا ہے. آج میرے موضوع چینج ہو رہے ہیں مسلسل لیکن کیا کریں یار. آج ہمارے دیندار لوگ ان لاجیکل کام کر کے نا فخر محسوس کرتے ہیں. وہ تمام کام کریں گے جس کی کوئی لاجک بنتی نہیں ہے. سردیوں میں برف بیچ رہے ہوتے ہیں پھر کہتے ہیں میرا بزنس نہیں چلتا، میں نے تو استخارے بھی کیے ہیں، میں نے تو اللہ سے رات کو اٹھ کے دعائیں بھی مانگی ہیں. گرمیوں میں گرم کوئلے بیچ رہے ہیں اور سردیوں میں کیا بیچ رہے ہیں؟
برف بیچ رہے ہیں تو چلے گا بزنس؟ کہہ رہے میں تو استخارہ کر کے کام شروع کیا تھا. یہ ایک مثال دے رہا ہوں, نہیں بیچتے گرمیوں میں برف, ایک مثال ہے کہ نہ کوئی پلاننگ ہوتی ہے پراپر, نہ محنت ہوتی ہے. بزنس شروع کرتے ہیں, اگر صحیح بزنس بھی ہو تو جو محنت دن رات کرنی چاہیے اس کاروبار کے لیے, جیسے رفیع بھائی کرتے ہیں. رفیع بھائی کا ماضی ہم سب کے سامنے ہے نا, کیا خیال ہے؟ رفیع بھائی سے کسی نے بولا اس بندے کو میں جانتا ہوں, بھائی 30 سال پہلے سائیکل چلایا کرتا تھا, آج دیکھو ایسے پیسے میں گھوم رہا ہے. 30 سال پہلے کیا چلاتا تھا یہ سائیکل؟ طنز مارا نا. میں نے رفیع بھائی سے پوچھا, میں نے کہا سنا ہے 30 سال پہلے تو آپ سائیکل چلاتے تھے, آج تو گاڑیوں میں گھوم رہے ہو. کہہ رہے الحمدللہ فخر کی بات ہے, سائیکل سے ایک دم کس پہ آ گیا؟ گاڑی پہ. اور محنت ہم اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں نا محنت, تو مجھے بڑا اچھا لگا. میں نے کہا بات خاندانی کی ہے. اس تانے کو تانا نہیں سمجھا بلکہ خوب ہی سمجھا ہے. محنت نہیں ہے, ہلتے نہیں ہیں, اٹھاؤ تو اٹھیں گے نہیں, پڑے ہوئے ہیں. تو میں بار بار کہتا ہوں قدرت کی طرف سے ایک موٹاپا ہوتا ہے, وہ تو قدرت کی طرف سے, بڑے بڑے بزرگوں میں ہم نے دیکھا ہے پیٹ بھی نکلا ہوا دیکھا ہے, یہ قدرت کی طرف سے. انسان کا باڈی سٹرکچر اپنے کنٹرول میں نہیں ہے, وہ کم کھاتے ہیں, ایکٹیو ہوتے ہیں. پھر بھی حاجی عبد الوہاب صاحب تبلیغ جماعت کے بزرگ بھاری جسم کے تھے, کتنے محنتی تھے, ساری پیدل جماعتوں میں سال سال لگا دیے انہوں نے, ریگستانوں میں, بہت تھوڑا کھاتے تھے, لیکن پھر بھی جسم کیا تھا؟ بھاری. تو یہ بھاری جسم تو قدرت کی طرف سے, اس کی برائی نہیں ہے اسلام میں. لیکن آج بہت سے دینداروں کا جو بھاری جسم ہے وہ سستی کی وجہ سے ہے. وہ کس وجہ سے ہے؟ سستی. ہلتے نہیں ہیں, پڑے ہوئے ہیں, سوچتے رہتے ہیں. تو ایک آدمی میرے پاس آیا, ہلتا نہیں تھا, کہہ رہے مجھے کوئی وظیفہ بتا دیں, میری کچھ پیسہ آ جائے. میں نے کہا تو وظیفہ پڑھے گا نا اور موٹا ہو جائے گا, کیونکہ بیٹھے بیٹھے پڑھنا پڑتا ہے نا وظیفہ. تیرا علاج وظیفوں میں نہیں ہے, تیرا علاج ہل جل میں ہے. وظیفے پڑھے گا نا بیٹھ کے, جتنا موٹا ہے 3 پراٹھے صبح کھائے گا, اس کے بعد وظیفے کے لیے بیٹھ جائے گا تو اور موٹا ہو جائے گا, پڑ جائے گا ایک دن دھماکے کے ساتھ. خیر کہاں سے کام, آج بہت دائیں بائیں شروع میں ہی جانا شروع ہو گیا میں. خیر کیا کہہ رہے بھائی؟ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کیا بات کر رہا تھا میں, نہیں یہ بیچ میں جو ابھی ٹرن مارا ہے میں نے. ہاں میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فوج تھی, جو مجاہدین تھے, اس میں غیر مسلم بھی تھے. وجہ کیا تھی بھائی؟ وہ لڑنا جانتے ہیں. تو نیک آدمی لڑنا نہ جانتا ہو اس کو کبھی بھی جہاد میں نہیں لے جایا جاتا, پھڈوں میں اس کو نہیں بلایا جاتا. جو جانتا ہو لڑائی, بے شک نیک نہ ہو, اس کو ترجیح دی جاتی ہے. ہاں نیک بھی ہو, لڑاکا بھی ہو, پھر سبحان اللہ. اس لیے ہمیشہ کام اس کے اہل سے لیا جاتا ہے, اور یہی زندگی میں اصول بنا لینا چاہیے کہ جو جس کی فیلڈ ہے وہی اس کا ایکسپرٹ. دین کے علم میں علماء ایکسپرٹ ہوتے ہیں, دین کے علم انہی سے لیا جائے گا. میڈیکل سائنس میں کون ایکسپرٹ ہوتے ہیں؟ ڈاکٹر. ایک ڈاکٹر 2 نمبر ہے تو 1 نمبر تلاش کر لو. یہ نہیں ہوگا کہ جو یوٹیوبر آپ کو میڈیکل ٹوٹکے بتا رہے ہیں اور ہر تھوڑے دن میں کسی کا چینل بنا ہوا ہے اور وہ بیٹھ کے پھینکتا جا رہا ہے اور آپ بیٹھ کے لپیٹتے جا رہے ہو. یہ ڈاکٹر سارے کیوں ہیں بھائی؟ ایک بیماری ہماری سوسائٹی میں یہ بھی ہے, ڈاکٹر آج کل کسی کو کوئی میڈیسن لکھ کے دیتا ہے, وہ یوٹیوب پہ لکھ کے ڈال دیتا ہے کہ کیا ہے یہ, یوٹیوب پہ آ رہا ہوتا ہے اس میں یہ ہے, اس میں فلانا ہے, اس میں ڈمکانا ہے. او بھائی یہ نہیں دیکھا کرو, ڈاکٹر پہ اعتماد ہے تو دوا لو, ورنہ جاؤ نہیں اس کے پاس. اور جب اس نے کوئی دوا دے دی ہے تو یوٹیوب پہ ڈال کے سرچ کرنے کی کوشش مت کرو. ایک پہلو آ رہا ہوتا ہے یوٹیوب پہ اس میڈیسن کا. ہمارے جاننے والوں میں ایک صاحب کے اوپر کی کھوپڑی آؤٹ ہو گئی تو وہ جانے لگے عاملوں کے پاس. مجھے پتا تھا ان کی سیٹنگ اوپر کی آؤٹ ہوئی ہے, عاملوں کے پاس جائیں گے تو زندگی کا ان کا بیڑا غرق کر دے گا عامل, جن چڑیل بھوت کے کیس بنا دے گا ان کے اوپر. اور پھر ان پہ بھی ان کی بھی سیٹنگ آؤٹ ہوگی, تھوڑے دن میں ان کے ابا کی سیٹنگ آؤٹ ہوگی, پھر ان کی بیگم کی سیٹنگ آؤٹ ہوگی, پھر آہستہ آہستہ پورا خاندان, چلو پورا خاندان اس نسل میں برباد ہو جاتا نا تو بھی غنیمت تھی, قیامت تک نسلوں میں برباد. اب دیکھ لو یہ نسل در نسل چڑیل بھوت والے نسل در نسل چلتے ہیں. ان کے ابا پہ بھی آیا کرتا تھا, ان کی ممانی پہ بھی چڑیل ہے, ان کی پھپھو بھی آئی ہوئی تھی, ان پہ بھی کچھ ہوا ہے, یہی چلتا ہے پھر. اچھا میں بار بار کہتا ہوں جب میں عاملوں کے خلاف بولتا ہوں, دیوبندی عاملوں کے خلاف بول رہا ہوتا ہوں, یہ ذہن میں رکھنا. 1 نمبر جو سمجھے جاتے ہیں ان کے خلاف بول رہا ہوتا ہوں, کیونکہ فوراً میرا بیان لے جاتے ہیں 2 نمبر عاملوں پہ. 2 نمبر تو 2 نمبر ہے بھائی, 1 نمبر کی بات کر رہے ہیں. خیر تو میں مانتا ہی نہیں اس کو. بعض علماء مجھے کہتے ہیں بہت متشدد ہے اس میں. بھائی صاحب آپ بھگتو گے تو پتہ چلے گا, بھگتو گے تو پتہ چلے گا.
علم نہیں ہے اور اس کو کہتے ہیں علوم. جب علم نہیں ہوتا تو وہ کیا ہوتے ہیں؟ علوم. صاحب ٹوپی ڈرامہ. کوئی جن چڑیل بھوت بھیجو ہمارے پاس یار, ہمیں بھی تو بھیجو کوئی جن چڑیل بھوت. تمہارے پاس ہزاروں جنات ہوتے ہیں. اللہ نہ کرے مجھے کچھ ہو گیا نا تو کسی کے ساتھ بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے بھائی, انسان ہے. اللہ بچائے ہمیں پریشانیوں سے. 50 سال کے ہو گئے, اب اس 10 جنوری کو میں 50 کا ہو گیا ابھی جو گزری ہے نا. تو ماشاءاللہ تو کہہ رہے ہیں لیکن یہ فکر کی بات ہے, کیونکہ مجھے یاد ہے ہم بیٹھے ہوئے تھے, میں چھوٹا بچہ تھا, 10-12 سال میری عمر تھی. میرے والد صاحب میری دادی بیٹھے ہوئے رات کو نا صحن میں کرسی ڈال کے, میں بھی بیٹھا ہوا بچہ. تو میرے والد صاحب کی بڑی گھنی خوبصورت داڑھی تھی, داڑھی پہ ہاتھ لگا کے کہہ رہے تھے کہ میں بھی 50 سال کا ہو گیا, ہاں زندگی ہم نے گزار لی ہے. یہ الفاظ تھے ان کے مجھے. تو میں چھوٹا بچہ تھا, میں سوچ رہا تھا شاید ایک دن ہماری زندگی میں آئے گا کہ ہم کہیں گے ہم 50 سال کے ہو گئے ہیں بھائی, تو ہم بھی ہوں گے. تو والد صاحب تو اس کے 13 سال کے بعد دنیا سے چلے گئے. تو یہ 50 سال کا ہونا خوشی کی بات نہیں ہے, یہ اس کی بات ہے بیٹا پتلی گلی سے نکلنے کا ٹائم. چل بھائی آدھی صدی گزر گئی بھائی, آدھی صدی. لیکن جو 50 سال کے نہیں ہوئے وہ خوش فہمی میں مبتلا نہ ہو. وہ کہہ رہے چلو جی مفتی صاحب ہو گئے تو ان کے تو پتلی گلی سے نکلنے کا ٹائم آ گیا, ہمارا نہیں آیا. ہم نے بڑے بڑے ڈھیٹ لوگ دیکھے, نہیں جاتے دنیا سے, 100 کے ہو جاتے ہیں, نہیں جاتے, 18 والے نکل جاتے ہیں. یہ طارق بھائی جو ہماری کمیٹی کے سابق صدر رہے ہیں, یہ بیچارے بیمار ہیں. جب سے میں آیا ہوں 2006 سے ان کو بیمار دیکھ رہا ہوں میں, اور ایسے بیمار کہ بس اس ہفتے انتقال کی خبر آ جائے گی, ایسے بیمار رہے یہ, راشا ہاتھوں میں اور بیماریاں بیسیوں قسم کی. بس ابھی خبر آئی اگلے ہفتے طارق بھائی جو ہیں مسجد میں نہیں آئیں گے, بھائی انتقال ہونے والا ہے. اب تک ماشاءاللہ زندہ ہیں, اور جو ان کو ترس کھا کے جاتے تھے نا طارق بھائی پتہ نہیں اگلے ہفتے آپ سے ملاقات ہو یا نہ ہو, ان کا انتقال ہو گیا. مسجد نمازی پڑھنے تو ہے بڑے پکے نمازی, اسی نے ان کو زندہ رکھا ہوا ہے. تو ان بیماریوں کی ٹینشن نہیں لی نا, کیونکہ نماز روزے میں دل لگا ہوا ہے. تو مجھے یاد ہے 2013 اور 14 میں نا کتنے جنازے میں پڑھا چکا تھا ان کے سامنے, جو ان کے جنازے کا انتظار کر رہے تھے اور خود مر گئے. تو میں نے ایک دن طارق بھائی سے کہا, بے تکلفی ہے ان سے, صدر تھے ہمارے, بے تکلفی تھی. میں نے کہا طارق بھائی بہت ڈھیٹ ہو. میں نے کہا انشاءاللہ آپ نہیں مرو گے, یہ سارے جو آپ پہ رو رو کے طرز کھا رہے ہیں نا یہ مریں گے. اور مر گئے بہت سارے, آدھے تو مر گئے میرا خیال ہے. اچھا اب میرا خیال یہ تھا بہت دنوں سے طارق بھائی نظر نہیں آ رہے نا, میں نے کہا یار کوئی خبر نہیں آئی, ایسا نہ ہو کہ ہمیں بتائے بغیر یہ سارا کام ہو گیا ہو. کل میں نے ایسے ہی فون کیا, فون اٹھایا, اور مفتی صاحب خیریت سے ہیں؟ پھر میں نے کہا ماشاءاللہ. پھر میں نے کہا طارق بھائی بہت ڈھیٹ ہو, نہیں تو بھائی یہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ گیا. تو اس لیے آپ زیادہ ٹینشن, آپ خوشی نہ منائیں. جو نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ, کوئی پتہ نہیں ہے بھائی, 100 والے بھی جیتے ہیں. میرے والد صاحب جب میری چھوٹی بہن کا رشتہ طے ہوا نا تو میرے والد صاحب, اچھا یہ جو جمعے کے دن سورہ کہف پڑھنے کی فضیلت ہے, تو یہ جمعے کی رات کو اگر کوئی پڑھ لے تو بھی یہ فضیلت حاصل ہو جائے گی. تو کیونکہ روایات میں جمعے کی رات کا بھی تذکرہ ملتا ہے اور جمعے کا بھی تذکرہ ملتا ہے. الحمدللہ الذی, تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں, انزل علی عبدہ الکتاب, جس نے اپنے بندے پر کتاب کو نازل کیا, ولم یجعل لہ عوجا, اور اس کتاب میں اس نے کوئی کجی نہیں رکھی. یہ قرآن کا کمال ہے. آپ الحمد سے لے کے والناس تک پڑھیں, 2 اور 2 4 کی طرح اس کی آیتیں اور اس کے مضامین سمجھ میں آتے ہیں. قرآن کے علاوہ کوئی بھی مذہبی کتاب آپ پڑھ لیں نا تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی کہ یہ کیا کہا جا رہا ہے اس میں, اور وہ باتیں نیچر کو اپیل بھی نہیں کریں گی, اور انسان وسوسوں کا شکار ہو جائے گا اور مصیبت میں پڑ جائے گا. لیکن قرآن کے دعوے کتنے واضح ہیں, اور دعووں میں تناقض نہیں ہے. قرآن نے کہا خدا ایک ہے, ہر جگہ یہی کہا کہ ایک ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ نبی ہیں, بشر ہیں, نبی ہیں. تو بشریت کو ثابت کیا قرآن نے. جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اوٹ پٹانگ معجزوں کا مطالبہ کیا گیا تو بتا دیا گیا میں بشر ہوں. ایک ہی دعویٰ رہا ہے مسلسل شروع سے آخر تک, اور آخری نبی ہونے کا جب دعویٰ کیا گیا تو آخری ہی, یہ نہیں کہ پھر قرآن میں اشارے دے دیے ہوں کہ کوئی اور نبی بھی آئے گا. تو تناقض نہیں ہے قرآن میں. نماز کو فرض کیا تو نماز فرض ہے. تو یہ جتنے مضامین, پھر اخلاقیات کی جو تعلیم دی وہ تعلیم سیم ہے.
تو یہ ہے کہ عوج نہیں ہے، بالکل نیچر کو اپیل کرنے والی 2 اور 2 4 کی طرح صاف ستھری باتیں ہیں قرآن مجید میں. یہ خود قرآن کا ایک بہت بڑا معجزہ ہے. آپ کبھی بھی کسی جھوٹے آدمی کو جب سنیں گے نا، اس کی باتوں میں ٹکراؤ بہت ہوگا. میں ایک دفعہ تحقیق کر رہا تھا، یہ منکرین حدیث جو ہیں جنہوں نے کہا، دعویٰ کیا کہ حدیث حجت نہیں ہے، تو ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی نے اصل الفتاوی کی 2 جلد میں ان کے خلاف بہت کچھ لکھا ہے. تو اس میں ایک بڑی دلچسپ بات یہ تھی کہ جب یہ منکرین حدیث کا جو بانی ہے نا، پرویز نام تھا اس کا، پورا نام اس وقت ذہن میں نہیں ہے، تو اس کی کتابوں سے حضرت نے تناقض نکالا. مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تناقض کیا نکالا؟ ایک جگہ لکھ رہا ہے کہ حدیث حجت نہیں ہے، دوسری جگہ لکھ رہا ہے کہ حدیث حجت تو ہے لیکن جن ذرائع سے ہم تک پہنچی وہ ذرائع حجت نہیں ہے، اور ایک جگہ لکھ رہا ہے کہ حدیث حجت بھی ہے لیکن صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک کے لیے حجت ہے، ہمیشہ کے لیے حجت نہیں ہے. تو ایسے کئی تناقض. تو اس میں حضرت نے لکھا کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بیچارہ خود اس کو پتہ نہیں ہے کہ یہ اس کا دعویٰ کیا ہے. یعنی اس سے صاف واضح ہوتا ہے کہ ان کا مقصد صرف اور صرف ہمیں اسلام سے ہٹانا ہے، اور حدیث کو مشکوک قرار دے کر، کیونکہ زیادہ تر جو قوانین ہمیں اسلام کے ملتے ہیں وہ تو قرآن میں بہت کم ملتے ہیں، وہ تو احادیث میں ملتے ہیں. قرآن تو زیادہ تر عقیدے کی بات کرتا ہے، آخرت کے تصور کو ہماری نظروں میں اجاگر کرتا ہے، اخلاقیات سکھاتا ہے، مسائل، فقہی مسائل، وہ تو زیادہ تر احادیث میں ہے، اسلامی قانون جسے ہم کہتے ہیں. تو مقصد اس کا یہ کہ اسلامی قانون سے کسی طرح لوگوں کو ہٹایا جائے. تو جیسے جس وقت بن پڑی وہ دعویٰ اس نے کر دیا. کبھی مجلس دیکھی کہ یار اس وقت یہ دعویٰ کرنا زیادہ مناسب ہے کہ حدیث حجت تو ہے لیکن جن ذرائع سے پہنچی وہ ذرائع قابل اعتماد نہیں، تو وہاں اس نے یہ دعویٰ کر دیا. تو جھوٹا آدمی کسی ایک بات پہ ٹکتا نہیں ہے. آپ مرزا غلام احمد قادیانی کے دعووں کو دیکھ لیں، اس کی کتابوں میں کہیں وہ لکھتا ہے کہ میں نبی نہیں ہوں، میں تو امام ہوں، اور کہیں لکھتا ہے کہ میں، شروع میں اس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ میں نبی نہیں ہوں، میں امام مہدی ہوں. پھر اس نے دعویٰ کیا میں حضرت وہی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو مسیح موعود وہ ہوں. اس کی کتابوں میں اتنا ٹکراؤ ہے. وجہ اس کی یہ کہ باطل کا ایک ہدف ہوتا ہے، تو وہ دیکھتا ہے کہ جیسا دیس ویسا بھیس. جیسے اس کا ہدف ہوتا ہے شہرت، دولت، اور یا لوگوں میں پھوٹ ڈالنا یا کوئی منصب حاصل کرنا کسی سے، تو وہ پھر دیکھتا ہے کہ جس وقت جو طریقہ اس کو سوٹیبل لگتا ہے نا، وہ وہی طریقہ اختیار کر لیتا ہے. تو ہر باطل میں یہ ہوتا ہے. آج بھی ہم دیکھتے ہیں جو اہل باطل ہوتے ہیں وہ کسی ایک بات پہ ٹکتے نہیں ہیں. ایک تو ہوتا ہے نا انسان سے غلطی سے ایک دعویٰ ہو گیا اس سے رجوع کر لے، وہ ایک الگ چیز ہے، وہ تو ہر انسان سے خطا ہو سکتی ہے. لیکن اہل باطل کے دعووں میں بہت ٹکراؤ ہوتا ہے، وہ کسی ایک بات پہ ٹکتے نہیں ہیں. آج بہت سارے اسکالر ایسے ہیں کہ آپ جب ان کی تقریریں سنیں گے یا ان کی کتابیں پڑھیں گے تو انہیں بہت ٹکراؤ نظر آئے گا. اسی سے صاف پتہ چل جاتا ہے کہ یہ لوگ اپنے دعوے میں مخلص نہیں ہیں، ان کا مقصد پھوٹ ڈالنا ہے. تو جتنی جو تحریف شدہ آسمانی کتابیں ہیں، یہ جتنے باطل مذاہب ہیں، ان میں بھی آپ کو یہ ٹکراؤ نظر آئے گا. تو قرآن یہ دعویٰ بار بار کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کلام اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا اس میں آپ کو عوج نظر نہیں آئے گا، کوئی کجی نظر نہیں آئے گی. بہت واضح 2 اور 2 4 کی طرح وہ اپنے دعووں کو دعوے کرتا ہے قرآن مجید، اور اس پر دلائل قائم کرتا ہے. قیماً، اللہ فرماتے ہیں سیدھا سیدھا کلام ہے، لینذر بأسا، تاکہ یہ ڈرا دے. کہ اللہ تو نے اتنا صاف ستھرا کلام نازل کیوں کیا؟ اللہ کہتے ہیں 2 وجہ سے. برے لوگوں کو ڈرانے کے لیے، اچھے لوگوں کو امیدیں دلانے کے لیے، تاکہ برے لوگ برائی سے بچیں اور اچھے لوگوں کو موٹیویشن ملے. یہ دعویٰ بھی قرآن کا کتنا پیارا اور کتنا صاف ستھرا ہے. برائی کو ختم کرنا چاہتا ہے قرآن، اچھائی کو پروموٹ کرنا چاہتا ہے. لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا، ہم نے کیوں نازل کیا؟ تاکہ یہ ڈرا دے شدید عذاب سے، مِن لَدُنْہُ، اللہ کی طرف سے. ایک آدمی میرے پاس آیا، ہلتا نہیں تھا، کہہ رہے مجھے کوئی وظیفہ بتا دیں، میری کچھ پیسہ آ جائے. میں نے کہا تو وظیفہ پڑھے گا نا اور موٹا ہو جائے گا، کیونکہ بیٹھے بیٹھے پڑھنا پڑتا ہے نا وظیفہ. تیرا علاج وظیفوں میں نہیں ہے، تیرا علاج ہل جل میں ہے. وظیفے پڑھے گا نا بیٹھ کے، جتنا موٹا ہے
3 پراٹھے صبح کھائے گا, اس کے بعد وظیفے کے لیے بیٹھ جائے گا تو اور موٹا ہو جائے گا, پھٹ جائے گا ایک دن دھماکے کے ساتھ. خیر کہاں سے کام, آج بہت دائیں بائیں شروع میں ہی جانا شروع ہو گیا میں. خیر کیا کہہ رہے بھائی؟ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کیا بات کر رہا تھا میں, نہیں یہ بیچ میں جو ابھی ٹرن مارا ہے میں نے. ہاں میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فوج تھی, جو مجاہدین تھے, اس میں غیر مسلم بھی تھے. وجہ کیا تھی بھائی؟ وہ لڑنا جانتے ہیں. تو نیک آدمی لڑنا نہ جانتا ہو اس کو کبھی بھی جہاد میں نہیں لے جایا جاتا, پھڈوں میں اس کو نہیں بلایا جاتا. جو جانتا ہو لڑائی, بے شک نیک نہ ہو, اس کو ترجیح دی جاتی ہے. ہاں نیک بھی ہو لڑاکا بھی ہو, پھر سبحان اللہ. تو اس لیے ہمیشہ کام اس کے اہل سے لیا جاتا ہے, اور یہی زندگی میں اصول بنا لینا چاہیے کہ جو جس کی فیلڈ ہے وہی اس کا ایکسپرٹ. دین کے علم میں علماء ایکسپرٹ ہوتے ہیں, تو دین کے علم انہی سے لیا جائے گا. میڈیکل سائنس میں کون ایکسپرٹ ہوتے ہیں؟ ڈاکٹر. ایک ڈاکٹر 2 نمبر ہے تو 1 نمبر تلاش کر لو. یہ نہیں ہوگا کہ جو یوٹیوبر آپ کو میڈیکل ٹوٹکے بتا رہے ہیں اور ہر تھوڑے دن میں کسی کا چینل بنا ہوا ہے اور وہ بیٹھ کے پھینکتا جا رہا ہے اور آپ بیٹھ کے لپیٹتے جا رہے ہو. یہ ڈاکٹر سارے کیوں ہیں بھائی؟ ایک بیماری ہماری سوسائٹی میں یہ بھی ہے, ڈاکٹر آج کل کسی کو کوئی میڈیسن لکھ کے دیتا ہے, وہ یوٹیوب پہ لکھ کے ڈال دیتا ہے کہ کیا ہے یہ, یوٹیوب پہ آ رہا ہوتا ہے اس میں یہ ہے, اس میں فلانا ہے, اس میں ڈمکانا ہے. وہ بھائی یہ نہیں دیکھا کرو, ڈاکٹر پہ اعتماد ہے تو دوا لو, ورنہ جاؤ نہیں اس کے پاس. اور جب اس نے کوئی دوا دے دی ہے تو یوٹیوب پہ ڈال کے سرچ کرنے کی کوشش مت کرو. ایک پہلو آ رہا ہوتا ہے یوٹیوب پہ اس میڈیسن کا. ہمارے جاننے والوں میں ایک صاحب کے اوپر کی کھوپڑی آؤٹ ہو گئی تو وہ جانے لگے عاملوں کے پاس. مجھے پتا تھا ان کی سیٹنگ اوپر کی آؤٹ ہوئی ہے, عاملوں کے پاس جائیں گے تو زندگی کا ان کا بیڑا غرق کر دے گا عامل, جن چڑیل بھوت کے کیس بنا دے گا ان کے اوپر. اور پھر ان پہ بھی ان کی بھی سیٹنگ آؤٹ ہوگی, تھوڑے دن میں ان کے ابا کی سیٹنگ آؤٹ ہوگی, پھر ان کی بیگم کی سیٹنگ آؤٹ ہوگی, پھر آہستہ آہستہ پورا خاندان, چلو پورا خاندان اس نسل میں برباد ہو جاتا نا تو بھی غنیمت تھی. قیامت تک نسلوں میں برباد. اب دیکھ لو یہ نسل در نسل چڑیل بھوت والے نسل در نسل چلتے ہیں. ان کے ابا پہ بھی آیا کرتا تھا, ان کی ممانی پہ بھی چڑیل ہے, ان کی پھپھو بھی آئی ہوئی تھی, ان پہ بھی کچھ ہوا ہے. یہی چلتا ہے پھر. اچھا میں بار بار کہتا ہوں جب میں عاملوں کے خلاف بولتا ہوں, دیوبندی عاملوں کے خلاف بول رہا ہوتا ہوں, یہ ذہن میں رکھنا. 1 نمبر جو سمجھے جاتے ہیں ان کے خلاف بول رہا ہوتا ہوں, کیونکہ فوراً میرا بیان لے جاتے ہیں 2 نمبر عاملوں پہ. 2 نمبر تو 2 نمبر ہے بھائی, 1 نمبر کی بات کر رہے ہیں. خیر تو میں مانتا ہی نہیں اس کو. بعض علماء مجھے کہتے ہیں بہت متشدد ہے اس میں. بھائی صاحب آپ بھگتو گے تو پتہ چلے گا. صحیح ہے, بھگتو گے تو پتہ چلے گا. علم نہیں ہے, اور اس کو کہتے ہیں علوم. جب علم نہیں ہوتا تو وہ کیا ہوتے ہیں؟ علوم. سب ٹوپی ڈرامہ. کوئی جن چڑیل بھوت بھیجو ہمارے پاس یار, ہمیں بھی تو بھیجو کوئی جن چڑیل بھوت. تمہارے پاس ہزاروں جنات ہوتے ہیں. اللہ نہ کرے مجھے کچھ ہو گیا نا تو کسی کے ساتھ بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے بھائی, انسان ہے. اللہ بچائے ہمیں پریشانیوں سے. 50 سال کے ہو گئے, اب اس 10 جنوری کو میں 50 کا ہو گیا ابھی جو گزری ہے نا. تو ماشاءاللہ تو کہہ رہے ہیں, لیکن یہ فکر کی بات ہے. کیونکہ مجھے یاد ہے ہم بیٹھے ہوئے تھے, میں چھوٹا بچہ تھا, 10-12 سال میری عمر تھی. میرے والد صاحب میری دادی بیٹھے ہوئے رات کو نا صحن میں کرسی ڈال کے, میں بھی بیٹھا ہوا بچہ. تو میرے والد صاحب کی بڑی گھنی خوبصورت داڑھی تھی, داڑھی پہ ہاتھ لگا کے کہہ رہے تھے کہ میں بھی 50 سال کا ہو گیا, ہاں زندگی ہم نے گزار لی ہے. یہ الفاظ تھے ان کے مجھے. تو میں چھوٹا بچہ تھا, میں سوچ رہا تھا شاید ایک دن ہماری زندگی میں آئے گا کہ ہم کہیں گے ہم 50 سال کے ہو گئے ہے بھائی, تو ہم بھی ہوں گے. تو والد صاحب تو اس کے 13 سال کے بعد دنیا سے چلے گئے. تو یہ 50 سال کا ہونا خوشی کی بات نہیں ہے, یہ اس کی بات ہے بیٹا پتلی گلی سے نکلنے کا ٹائم. چل بھائی آدھی صدی گزر گئی بھائی, آدھی صدی. لیکن جو 50 سال کے نہیں ہوئے وہ خوش فہمی میں مبتلا نہ ہو, جو کہہ رہے چلو جی مفتی صاحب ہو گئے تو ان کے تو پتلی گلی سے نکلنے کا ٹائم آ گیا. ہمارا نہیں آیا. ہم نے بڑے بڑے ڈھیٹ لوگ دیکھے, نہیں جاتے دنیا سے. 100 کے ہو جاتے ہیں, نہیں جاتے. 18 والے نکل جاتے ہیں. یہ طارق بھائی جو ہماری کمیٹی کے سابق صدر رہے ہیں, یہ بیچارے بیمار ہیں. جب سے میں آیا ہوں 2006 سے ان کو بیمار دیکھ رہا ہوں میں, اور ایسے بیمار کہ بس اس ہفتے انتقال کی خبر آ جائے گی. ایسے بیمار رہے یہ, راشا ہاتھوں میں اور بیماریاں 20 قسم کی. بس ابھی خبر آئی اگلے ہفتے طارق بھائی جو ہے مسجد میں نہیں آئیں گے بھائی, انتقال